السلام علیکم۔ میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1، ابراہیم علی بھائی کیمپس، مجید ایساری آپ سے مخاطب۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج میں نے آپ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ماما عظمت۔ ماما عظمت کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ آئیے ہم ان کے مختصر تعارف سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ آپ ضلع بجنور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولوی سعادت علی بڑے عالم فاضل تھے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کر کے دہلی کالج میں داخل ہوئے تو یہاں مولانا ذکاء اللہ، پیارے لال، سر سید احمد خان اور محمد حسین آزاد جیسی عظیم شخصیات آپ کی ہم جماعت تھیں۔ تعلیم سے فراغت کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازمت کی اور بعد میں ترقی کرتے ہوئے ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ کی علمی خدمات کی وجہ سے آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں کچھ یہ ہیں: بنات النعاش، توبۃ النصوح، میرات العروس، محسنات، ترجمہ قرآن مجید، ابن الوقت اور الحقوق والفرائض وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق ماما عظمت کے خلاصے کی طرف۔ یہ سبق نذیر احمد کے ناول میرات العروس کا ایک حصہ ہے۔ جن گھرانوں میں گھر کی مالکہ گھر کے تمام معاملات ملازمہ کے حوالے کر دیتی ہے، وہاں نقصان اٹھانا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ سبق اسی خیال کے گرد گھومتا ہے۔ ماما عظمت مولوی فاضل کے ہاں 25 سال سے ملازمت کر رہی تھی اور ایک طرح سے گھر کی کرتا دھرتا تھی۔ گھر کا سودا سلف لانا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ گھر میں ہر طرح کا سامان اسی کی معرفت سے آیا کرتا تھا۔ مولوی صاحب چونکہ لاہور میں ملازمت کرتے تھے، اس لیے گھر کا خرچ ادھار پر چلتا اور رقم آنے پر ادا کر دیا جاتا۔ رمضان کے مہینے میں مولوی صاحب گھر آئے تو چند دن آرام کے بعد انہوں نے اپنی بیوی اور بہو کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ماما عظمت کے ذریعے تمام قرض خواہوں کو رقم ادا کر دی جائے۔ ماما عظمت نے کہا اسے رقم دے دی جائے تاکہ وہ جا کر قرض داروں کو رقم ادا کر دے، مگر مولوی صاحب کی بہو اصغری نے کہا سب کو یہیں بلا لو۔ ماما عظمت نے کہا دکانداروں کو کہاں فرصت ہوگی، کسی ایک کا حساب ہو تو کہوں، قصائی، ترکاری والا، حلوائی، بنیا، بزاز، ہزاری مل سنار سبھی کا تو دینا ہے۔ مگر اصغری نے اصرار کیا کہ تمام لوگ خود آ کر حساب لیں۔ چنانچہ ماما عظمت کو مجبوراً ان دکانداروں کو بلانا پڑا۔ سب سے پہلے حلوائی آیا۔ اس نے جن اشیاء کا ذکر کیا ان میں سے گھر میں زیادہ تر تو منگوائی ہی نہیں گئی تھی۔ یہ دیکھ کر ماما عظمت گھبرا گئی اور کھسیانی باتیں کرنے لگی۔ حلوائی کے بعد کنجڑا آیا تو یہ راز کھلا کہ ماما اس گھر کے حساب میں اپنی بیٹی اور 2-4 پڑوسیوں کی سبزی بھی لایا کرتی تھی۔ اسی طرح قصائی اور بنیے کے حساب میں بھی جھوٹ پکڑا گیا۔ غرض شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب بزاز اور سنار ہزاری مل رہ گئے جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ کل دیکھا جائے گا۔ مولوی صاحب کے اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں ماما عظمت رات کو گھر چھوڑ کر نہ چلی جائے، ایک خدمتگار کو کہہ دیا گیا کہ اس پر کڑی نظر رکھے۔ رات ہوئی تو ماما عظمت پہلے اپنے گھر گئی اور وہاں سے کچھ لے کر سیدھی بزاز کے پاس پہنچی اور اس سے کہا کہ مولوی صاحب کل حساب کے لیے بلائیں گے، مجھے لالچ نے گھیر لیا تھا، میں نے ان کے حساب میں اپنے لیے کچھ کپڑا خرید لیا، میری یہ چوڑیاں رکھ لو،
16 روپے کی ہیں۔ کل رقم میں سے یہ رقم کم کر کے مولوی صاحب کو بتا دینا، باقی رقم میں بعد میں ادا کر دوں گی۔ اس کے بعد وہ سونار کے پاس گئی۔ وہ ناوقت آنے پر حیران ہوا۔ عظمت نے اس سے کہا، مولوی صاحب نے 100 روپے تمہارے لیے بھجوائے تھے جو مجھ سے خرچ ہو گئے۔ تم میری بیٹی کے کڑے اور بالیاں رکھ لو، مولوی صاحب سے کچھ نہ کہنا۔ سونار نے کہا، دن میں پرکھ کر بتاؤں گا، فی الحال رکھ لیتا ہوں۔ سب بندوبست کر کے ماما گھر آ گئی۔ یہ تمام حال خدمتگار نے مولوی صاحب کو بتا دیا۔ صبح جب دونوں حساب کے لیے آئے اور حساب میں کچھ تکرار ہونے لگی تو ماما عظمت بڑھ چڑھ کر بولنے لگی، جس سے دونوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے زیور ماما کے آگے پھینک دیا اور مولوی صاحب کے دریافت کرنے پر سارا حال رات کا کہہ سنایا۔ ماما کی سخت بے عزتی ہوئی۔ مولوی صاحب نے اپنا قرض ادا کر دیا، جبکہ ماما عظمت کو اپنا قرض ادا کرنے کے لیے بیٹی کا زیور بیچنا پڑا اور گھر گروی رکھنا پڑا۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب نے اسے نمک حرام کہہ کر نوکری سے نکال دیا۔